تو کسی بھی تحریک کی مرد و خواتین کے بغیر کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہوتی۔ کوئی بھی انقلابی تحریک جب ہوتی ہے نا تو اس میں مرد حضرات بھی اپنی جد و جہد کرتے ہیں اور اس معاشرے کی خواتین بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتی ہے، جد و جہد کر، تو ہی معاشرے میں انقلاب آتا ہے۔ جیسے آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، آج کے دور میں بھی کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جس کی رکن خواتین نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، اب تو ممبر آف نیشنل اسمبلیز بھی بنتی ہیں خواتین، ممبر آف پروونشل اسمبلیز بھی خواتین بنتی ہیں، اور وہ جو ہے وہ منسٹرز بھی بنتی ہیں۔ جیسے اب تو پنجاب کی منسٹر بن گئی ہے نا، یہ اپنا چیف منسٹر مریم نواز بن گئی ہے، اور وہ مریم اورنگزیب بھی ہے، ایک عظمیٰ بخاری بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ایک زرتاج گل بھی دیکھیں سیاست میں ہے۔ تو اس طرح وہ شائلہ رضا ہے پیپلز پارٹی کی بھی کافی ساری خواتین ہیں، مسلم لیگ کی بھی کافی ساری خواتین ہیں، تحریک انصاف کی بھی کافی ساری خواتین ہیں، یہاں تک کہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں جو عورتوں کے پردے کی قائل ہیں، ان کو میں بھی آپ دیکھیں، ان میں بھی خواتین جو ہیں ان کی بھی ممبر ہیں۔ وہ تحریک منہاج القرآن لے لیں، جماعت اسلامی لے لیں، یا یہ جو فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے وہ لے لیں، تمام جماعتوں کے جو ورکرز ہیں ان میں خواتین بھی شامل ہیں۔ تو اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انقلابی تحریک تھی، وہ مکے میں ایک انقلابی تحریک تھی نا، جو اسلام کی تحریک تھی وہ ایک انقلابی تحریک تھی، تو اس میں بھی خواتین شامل تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا جد و جہد میں پورا ساتھ دیا، برے اور اچھے وقت میں سختیاں برداشت کی اور رسول اللہ کے ساتھ کھڑی رہیں۔ ان خواتین کو جو مرد حضرات رسول اللہ کے ساتھ کھڑے رہے اور برے وقت میں آپ کا ساتھ دیا، اچھے وقت میں بھی آپ کے ساتھ رہے، برے میں بھی ساتھ رہے، اور مصیبتوں کا مقابلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر، ان کو ہم کہتے ہیں صحابہ کرام، اور جو خواتین تھیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابیات۔ تو آپ کی بک میں یہ 3 صحابیات کا ذکر ہے، جو یہ ذکر ہے اس میں حضرت شفا رضی اللہ عنہ ہے، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ ہے، اور حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ 3 کی بات ہوئی ہے۔ تو ان تینوں کی یہ خصائص اور عادات ان کی بیان کی ہوئی ہیں۔ تو حضرت شفا بنت عبداللہ کی ہم نے کل پڑھی تھی کچھ باتیں، تو ان کا والد کا نام عبداللہ بن عبد شمس تھا، اور آپ والدہ کا نام فاطمہ بن وہب تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ بہت اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر آتے تھے تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے ایک خصوصی بستر رکھا ہوا تھا کہ جب آپ آتے تو وہی بچھاتے تھے۔ تو یعنی عام یہ نہیں کہ جو بھی ہاتھ لگا تو بستر بچھا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی پروٹوکول تھا، محبت تھی کہ ان کے لیے ایک خصوصی بستر رکھا ہوا تھا، تو آپ کی چارپائی، آپ کا بستر، وہ اسی پہ، اور ان کا یہ ایمان تھا، ان کی محبت اتنی تھی، وہ سمجھتی تھی، ان کی فیلنگز تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بستر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہے، تو وہ انہیں وہ اچھا لگتا تھا، وہ کسی اور کو وہ بچا کر نہیں دیتے تھے۔ یہ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت تھی۔ اسی طرح حضرت ام سلیم جو تھی وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ یہ میں نے بتایا بھی تھا کل کہ ان کا بیٹا تھا، ان کا جو ہسبینڈ تھا وہ مسلمان نہیں تھا، تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، تو ان کے بیٹے تھے حضرت انس بن مالک۔ تو بے شمار احادیث کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر ہے، تو جتنے بھی اسلامی واقعات ہیں ان میں ذکر ہے، وہ حضرت انس بن مالک، حضرت ام سلیم نے اپنا وہ بیٹا حضرت انس جو تھا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا ہوا تھا کہ آپ نے رسول اللہ کی خدمت کرنی، اور وہ 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، اور وہ بہت ساری احادیث ان سے روایت ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، ان کا طریقہ، ان کا رہن سہن وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں 10 سال رہا، ان 10 سالوں میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھ پر غصہ نہیں ہوئے، مجھ پر برہم نہیں ہوئے، میں نے ان کا طیش کا سامنا نہیں کیا، مجھے یعنی اتنی نرمی اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ یہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک شخص کے ساتھ آپ 10 سال رہیں اور 10 سال وہ کبھی بھی آپ پہ نہ غصہ نہ ہوا ہو، ناراض نہ ہوا ہو۔ دیکھیں نا، ہمارے پاس ادھر جو لوگ کام کرتے ہیں ان میں سے کئی بار ہم سخت ہو جاتے ہیں، کسی کو سختی سے ڈانٹتے ہیں، کسی کے نرم سلوک کرتے ہیں، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت انہوں نے بیان کی۔ حضرت انس بن مالک نے، جو حضرت ام سلیم کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا میں 10 سال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں، میرے ساتھ کوئی سختی نہیں کی۔ تو حضرت سلیم نے غزوات میں بھی بڑا حصہ لیا، یعنی جنگ کے میدان میں حصہ لیتی تھی، خواتین کو پانی پلاتی تھی۔ یہ جتنی خواتین تھیں انہوں نے جنگوں میں بھی حصہ لیا باقاعدہ۔ تو جنگوں میں ہوتا ہے نہیں، افراد کی کمی ہوتی ہے، افراد کی تو ضرورت ہوتی ہے کہ جب زخمی ہو تو انہوں بھی کسی سنبھالنا ہوتا ہے۔ تو زخمی بندہ جب گرتا ہے، تلوار کا کٹ لگتا ہے یا تیر لگتا ہے، خنجر لگتا ہے، انسان گرتے ہیں تو گرے ہوئے لوگوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے۔ تو وہ یہ خواتین حضرات تھیں جو ان کو گرے ہوئے لوگوں کو، زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں باغم باغ۔ تو میدان جنگ میں جب آپ کو یہ بھی ڈر ہو کہ ادھر سے تیر آ کے لگے گا، تلوار لگے گا، تو ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ ہماری خواتین، میں نے کل بھی بات کی، تو وہ تو چھپکلی سے ڈر جاتی ہیں۔ تو یہ خواتین کتنی دلیر تھی، بہادر تھی، یہ یقیناً قابل قدر ہے۔ آج کی خواتین بھی جو سیاسی جدوجہد کرتی ہیں، جنہوں نے محنت سے اپنا مقام بنایا ہے، جو اچھے نظریے سے اپنی سیاست میں کام کر رہی ہیں، تو وہ ساری قابل عزت ہیں بیٹا۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم آج کی خواتین کو کہیں کہ یہ ہوگا، نہیں یہ اس طرح کی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، تو ان کے ساتھ، ان کے بارے میں ہم غلط کمنٹ کریں، ان کے لباس پر بات کریں۔ یہ خاندانی لوگوں کی صفت نہیں ہے۔ تو خواتین اس معاشرے میں جہاں ہم خواتین پر بہت ساری تنقید کرتے ہیں، تو اگر خواتین اتنی کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ جرأت اور بہادری سے اپنا معاشرے میں نام پیدا کرتی ہیں، تو وہ قابل عزت نہیں ہے؟ ہم نہیں پیدا کر رہے، ہم مرد ہیں۔ اگر ہمیں زوم ہے کہ ہم افضل ہیں تو پھر ہم پیدا کر لیں، اگر ہم نہیں کر رہے ہیں۔ خواتین نے اپنا نام بنایا ہے، ایک پولیٹیکلی وہ اتنے مجموعے سے، بڑے بڑے مجموعوں سے وہ خطاب کرتی ہیں اور پریس کانفرنسز کرتی ہیں، لوگوں کے تلخ سوالوں کے جواب دیتی ہیں، اسمبلی میں کھڑی ہو کر تقریریں کرتی ہیں، مخالفین پر اپنا موقف بیان کرتی ہیں بڑی جرأت کے ساتھ۔ تو کیا وہ خواتین جو خواتین ہوئیں وہ تو مردوں جیسی ہوئیں؟ تو وہ تو پھر دلیر ہیں۔ تو خواتین آج بھی جو سیاسی جدوجہد کرتی ہیں، فاطمہ جناح کا دیکھ لیں، اس نے سارا سفر جو تھا، سارا سفر محمد علی جناح کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی، پوری کی پوری بھائی۔ انہوں نے کتاب بھی لکھی، میرا بھائی، شادی نہیں کی کہ میرا اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہوں، کیونکہ اگر میں چلی جاؤں گی تو یہ میرا بھائی مجھ پر بڑا ٹرسٹ کرتا ہے، تو ذمہ داریاں مجھے دیتا ہے، یہ اکیلا رہ جائے گا تو ہو سکتا ہے یہ اس تحریک میں کامیاب نہ ہو، اسی لیے کھڑی رہی، فاطمہ جناح ساتھ کھڑی رہی۔ اور بہت ساری خواتین تھیں، بیگم رانا لیاقت علی خان تھی، لیاقت علی خان صاحب کی بیوی تھی، وہ انہوں نے بڑی جدوجہد کی۔ اور یعنی بے شمار خواتین، یہ سردار عبدالرب نشتر صاحب ایک ہوئے تحریک پاکستان کے، ان کی ایک پوتی ہے اپنا، وہ ادھر پاکستان کی منسٹر رہی ہیں پچھلے دور حکومت میں، تو انہوں نے بڑا کام کیا۔ تو یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ایسی خواتین ہیں جنہوں نے، جو معاشرے میں بہتری کے لیے جدوجہد کرتی ہیں، تو ایسی خواتین قابل عزت ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی کافی ساری خواتین تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی وہ بڑی کمال خاتون تھی، جو آپ کی بیویاں تھیں، ان میں معتبر ترین نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہوں نے بڑی جدوجہد کی، مختلف میدانوں میں آپ کا موقف، آپ کی جو تحریک تھی اس کو زندہ رکھا انہوں نے، بعد میں بھی زندہ رکھا، اپنی زندگی پوری انہوں نے وقف کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بعد میں وہ جو مسائل بنے، انتشار کا دور ہے، اس انتشار کے دور میں وہ اٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا شریعت کو نفاذ کے لیے، وہ کہی کہ میں نبی کی بیوی ہوں، تو میرا یہ بنتا ہے کہ میں اس انتشار کے دور میں حق بات کہوں۔ تو وہ حق بات کہنے کے سلسلے میں وہ نکلیں، بڑی ضرورت تھی ان کی۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک الٹا سا رواج، ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کی حکومت جائز نہیں ہے۔ بھئی میں نے کہا نا حضرت عائشہ صدیقہ باہر نکلے ہیں، تو یہ خواتین آئی ہیں نا جی، میدان میں آئی ہیں، تو یہ خواتین قابل عزت ہے۔ تو یہ ان کا یہ وتیرہ تھا کہ یہ اپنا، ایک دفعہ یہ لکھا ہے کہ یہ ایک دفعہ غزوہ حنین میں آپ کے پاس خنجر تھا حضرت سلیم کے پاس، تو رسول اللہ نے پوچھا بھئی تم نے خنجر کیوں پکڑا ہوا؟ تو وہ کہتی میں تہیا کیا ہوا کہ اگر کوئی کافر آئے گا تو میں اس کا سینہ چاک کر دوں گی، میں ماروں گی خنجر اس کے۔ تو اتنی دلیر خاتون تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے بعد یہ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کا نام کنیت عطیہ تھا۔ یہ میں نے بتایا تھا نا، عطیہ یعنی عطیہ کی ماں، سلیم کی والدہ۔ تو یہ جو تھی، انہوں نے بھی بڑی جدوجہد کی، اور یہ ہجرت مدینہ سے قبل مسلمان ہو گئی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کے ساتھ ہجرت مدینہ سے پہلے شام، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر گئے ہجرت، تو اس سے پہلے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک میں شامل ہو گئی تھیں۔ تو اور مردوں کے لیے کھانا پکاتی تھیں، سامان کی حفاظت کرتی تھیں، مریضوں کی تیمارداری کرتی تھیں۔ اور 8 ہجری میں یہ حضرت زینب کا انتقال ہوا، تو حضرت عطیہ نے چند عورتوں کے ساتھ مل کر آپ کی ان بیٹی کو غسل بھی دیا، یہ بھی ان کو سعادت تھی۔ تو یہ وہ چند خواتین تھیں بیٹا، یہ 3 ہی آپ کے بک میں لکھی ہوئی ہیں، ویسے تو اور بھی بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا شانہ بشانہ تحریک اسلام
ان کا ساتھ دیا، اور یہ بیٹا تمام خواتین جو تھیں وہ آج کے دور کی بھی جو معاشرے میں امن و امان، عدل و انصاف کے فروغ کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں، انسانی حقوق کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں، جو خواتین آج بھی وہ بھی قابل احترام ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواتین تھی اس تحریک میں جنہوں نے جد و جہد کی، تب تو زمانہ ہی بڑا سخت تھا، تو وہ ساری قابل احترام ہے۔ تو ہم نے خواتین کی عزت کرنی ہے، یہ اسلامی شعار کا حصہ ہے۔ خواتین پر نیگیٹو کمنٹ نہیں کرتے، یہ آج کل فیس بک پر بڑے نیگیٹو کمنٹ کرنے کا رواج ہے، تو یہ خاندانی لوگوں کی یہ عادت نہیں ہے، یہ خاندانی لوگوں کی یہ فطرت نہیں ہے کہ وہ کسی خاتون پر غلط فکرہ کسیں، بد زبانی کریں، بد کلامی کریں اور منفی نیگیٹولی ڈیل کریں۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا، اس انسان کے بچوں کا یہ رویہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔